میرے ساتھ آج کی شخصیت جو ہے وہ منگوال کی مشہور سماجی شخصیت، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، غلام سرور صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طارق صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ اور غلام سرور صاحب جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے الاثر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور مختلف ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ یہ سارے پروجیکٹس کیسے چل رہے ہیں، کس طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کیسے ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ الاثر فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد جب آپ نے رکھی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد اور عوام الناس کی رہائی کے لیے میدان میں آ رہے ہیں، تو کیا کیا جو ہے وہ آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور کن کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، جب ہم نے الاثر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تو بالکل الحمدللہ ہم پورے کانفیڈنس سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ہرڈلز آئیں گی اس راستے میں، کیونکہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ تشکیل دیا۔ تو جب آپ خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی دے گا۔ تو ہم نے جب یہ بنیاد رکھی تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ انشاءاللہ ہم نے خلوص نیت سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور ہم اللہ سے بھی پر امید تھے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں راہ نہیں ہے۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جس چیز پر میں بات کروں گا اور جس آپ کے پروجیکٹ نے جو ہے وہ عام میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی، وہ ہے امید روزگار پروجیکٹ۔ تو امید روزگار پروجیکٹ کے اندر آپ لوگوں کو کس کس قسم کا جو ہے وہ روزگار دے رہے ہیں بنا کے، اور کیا کیا روزگار دے رہے ہیں؟ جی طارق صاحب، یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے امید روزگار پروجیکٹ، اس میں ہم سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا یہ میں مینشن کرتا ہوں کہ اس میں ہم 10,000 سے لے کے 25,000 تک ود آؤٹ این انٹرسٹ ہم لون دیتے ہیں بینیفیشری کو۔ تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس میں، تو اس کی خواہش کے مطابق ہم اس کو یہ لون دیتے ہیں۔ تو آگے اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جو بھی کام کرنا چاہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے تقریباً 270 افراد ایسے ہیں جن کو ہم جو یہ روزگار بنا کے دے چکے ہیں۔ جی۔ تو اس میں مختلف نوعیت کے ہیں، کسی نے وہ کوئی آٹو رکشہ بنایا ہے، کسی نے کوئی وہ گدا گاڑی ہے، کوئی ٹیلرنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی نے پھل کی دکان بنائی ہوئی ہے۔ یعنی جو کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے، ہم انہیں جو ہے نا وسائل جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ قرضہ لینے کے لیے جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہوگا وہ کیا تھا؟ سر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اپلائی کر رہا ہے لون کے لیے اس کی جو فنانشل کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے۔ اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا گھر میں کوئی عزیز و اقارب میں یا کوئی دوستوں میں ہے، اگر تو یہ چیزیں اس پہ پوری نہیں اترتی، اس کو کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، ویسے بھی مادی وسائل جو ہیں وہ اکاؤنٹ کرتے ہیں اس میں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جو ہے نا وہ رسپانس نہیں کہیں سے ملے گا تو ہم تھوڑی سی چھان بین کرنے کے بعد اس بندے کو اہل سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی جو ہے نا ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک راستہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو وہ کاروبار کے لیے لون دے دیتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے کہ جب الاثر فاؤنڈیشن کا چیئرمین یا بانی جو ہے وہ کہیں پر جا رہا ہے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی بندے نے لون اپلائی کیا تھا، اس نے اپنا کاروبار جو ہے وہ بنایا، روزگار بنایا، آج وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار جو ہے وہ چلا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتا ہے؟ الحمدللہ طارق صاحب، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ مطلب دوست ابا ملتے ہیں جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری مدد سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنا کاروبار شروع کیا، تو جب ان کی زبانی سنتے ہیں کہ جو اس نے ہم سے پیسے لیے وہ ہمارے واپس بھی کیے، اس کے بعد اس نے محنت کی ایمانداری سے دیانتداری سے،
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی فیملی کی کفالت کے لیے، تو ہم تو سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ سے چھوٹا سا لون لیا تھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو ریٹرن کیے اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ اس وقت ہم لاکھوں میں ہیں۔ تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ اب یہ لینے والوں میں نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں فخر سے کہ ہم اب دینے والوں میں سے ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کچھ لوگ کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے لون لیا تھا تو ہمیں ڈونیشن کی صورت میں جتنا پاسبل ہوتا ہے، جتنا وہ سمجھتے ہیں، ہمیں وہ انشاءاللہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو آپ سے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے؟ 6 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر، کتنے عرصے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا قرض جو ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کو؟ یہ ہم نے ایک بینیفیشری کی آسانی کے لیے ایک چھوٹی سی لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ جتنے وہ ہر ماہ آسانی سے جمع کروا سکے، اس میں قید نہیں ہے۔ تو یہ تو جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کتنی آسانی سے جتنے بھی دے سکتے ہیں وہ جمع کروا دیتے ہیں۔ اس میں قید کوئی نہیں رکھی کہ وہ اتنے عرصے میں ہمیں، بعض ایسے ہیں جنہوں نے 3-4 ماہ میں اللہ نے ان کے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ 3-4 ماہ میں ہمیں اس نے پیسے لوٹا دیے۔ تو جو ویسے عام دیکھنے میں آتا ہے وہ میکسیمم 2 سال کے اندر اندر ہمیں ریٹرن کر دیتے ہیں۔ میں جو سمجھا ہوں ناظرین اور آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ قرض حسنہ جو ہے اس شکل میں دے رہے ہیں، اور جو قرض لیتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں کیا جاتا، اور قرضہ لینے والا خود بتاتا ہے کہ میں ہر مہینے جو ہے وہ اتنے پیسے آپ کو واپس کیا کروں گا۔ بہت اچھا پروگرام ہے، اور میری جو ہے وہ اہل علاقہ سے بھی اپیل ہے کہ اس طرح کے مزید پروگرام یا تو لوگ اپنے طور پر شروع کر سکتے ہیں یا الاثر فاؤنڈیشن کے دستے بازو جو ہے وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اگلا پروجیکٹ الاثر فاؤنڈیشن کا یقیناً ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے مجھے بھی متاثر کیا بغیر جو ہے نا وہ میں نہیں رہ سکا۔ میں بہت متاثر ہوا جب جو ہے وہ میں غلام سرور صاحب کی جو ہے وہ تصاویر ان کے اکاؤنٹ سے دیکھتا تھا اور میں بہت حیران ہوتا تھا۔ آج کل کے دور کے اندر سر ایک اچھی آمدن والا بندہ جو ہے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو، اس کے لیے بھی اپنا گھر بنانا جو ہے وہ ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ گھر بنا کر دیتے ہیں، تو اس پروجیکٹ کے اوپر لاگت تو بہت زیادہ آتی ہوگی، تو یہ سارا جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کا ابھی یہ وقت جا رہا ہے اس میں تو 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ ہر انسان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ خاص طور پر اللہ کی خصوصی ہم پہ وہ مدد ہے، اور یہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کا اس میں بھرپور تعاون ہے۔ تو اس وقت ہم الحمدللہ 25 مکان بنا کے دے چکے ہیں۔ زبردست۔ تو یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ مشکل ٹاسک نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ اپنے اوورسیز بھائیوں کی مدد سے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ تو ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، اگر گھر ہے تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ایسی تصاویر اور موویز موجود ہیں کہ اگر انسان دیکھے تو میرے خیال سے اس کو رات کو نیند نہ آئے کہ اس وقت بھی ان حالات میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چھت کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، اگر چھت ہے تو وہ اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن انسان مجبور ہو کے اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو خوبصورت اور سر چھپانے کے لیے چھت مہیا کی ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے بھائیوں کی تعاون کی مدد سے پاسبل ہوا ہے۔ یہ 25 مکان جو ہے یہ جلال منگوال جو ہے سٹی اس کے اندر ہی بنائے گئے یا جو کربو جوار کے دیہات ہیں ان کے اندر بھی بنائے گئے؟ اس میں جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ تو منگوال کا ایریا ہے، لیکن الحمدللہ فیوچر میں ہم نے پلان کیا، بلکہ انشاءاللہ ریسنٹلی 1-2 ماہ کے اندر ہم منگوال سے باہر جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام جو ہے یہ ان قریب اس کو ہم توسیع دیں گے کہ اس کے کربو جوار میں اگر کوئی چھوٹے دیہات کے اندر سے گاؤں کے اندر کوئی ایسا مسائل ہے کسی فیملی کے لیے تو انشاءاللہ ہم اس کو چھت مہیا کریں۔ جو آپ گھر بنا کر دیتے ہیں ظاہر ہے اس پر ایک اچھی خاصی لاگت آتی ہے، اور وہ جو لاگت ہوتی ہے
وہ بعد میں آپ جیسا اس سے پہلے جو تھا امید روزگار پروگرام، اس کی جو ہے وہ لاگت یا قرضہ جو ہے وہ واپس لیتے تھے. تو یہ جو لاگت آتی ہے یہ بھی جس کو گھر بنا کر دیتے ہیں اس نے بعد میں واپس کرنی ہوتی ہے یا اس کا کیا جو ہے؟ نہیں جی الحمدللہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے الاسر اپنا گھر، اس میں ہم منیمم 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک، جی اس میں ایک کمرہ، ایک واش روم، ایک کچن شامل ہے. بعض ایسے گھر ہیں کہ جن کے لیے ہمیں 2 کمرے بنانے پڑے، جی تھوڑا اس میں بڑی فیملی ہے. تو الحمدللہ یہ جتنا بھی کام ہے الاسر اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت، اس میں یہ جو ہم ٹوٹل کام ہے یہ فیس بھی لیلا کر رہے ہیں، اس میں کوئی واپسی کے کوئی اس میں عنصر شامل نہیں ہے. یہ اس فیملی کا اپنا گھر ہے تو یہ خالصتاً جو ہے نا اسی کے لیے. آپ کا جو اس سے اگلا جو پروجیکٹ ہے تعلیم کی عظمت پروجیکٹ، تو بڑا حیران ہوں میں جیسے جیسے آپ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا جو پہلے سے اسکول موجود ہیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ خود سے جو ہے وہ اسکول بنا کر اس کو الاسر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلاتے ہیں؟ یا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے آپ ان کو یونیفارم، بکس اور فیسز کی بات میں جو ہے ان کی جو ہے وہ مدد کر لیں؟ جی طارق صاحب الحمدللہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے تعلیم کی عظمت، یہ ہمارے ایک دوست جو اس وقت جرمنی میں ہیں ان کی خواہش پہ شروع کیا گیا تھا. میں ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا، رانا سکندر. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یار آپ ایسا کام کریں کہ جس میں یہ جو غریبوں کے بچے ہیں یہ بھی ان کو بھی تعلیم ملے، اور اس سلسلے میں آپ جتنا کام ہو سکے میں ان کے لیے آپ کو فنانس کروں گا. تو یہ اس میں تعلیم کی عظمت پروجیکٹ میں ملٹی پرپز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت منگوال کا کوئی بھی سرکاری اسکول ایسا نہیں جس میں ہم نے پینے کے پانی صاف پانی کا بندوبست کیا ہے. اس میں ہمارے اسکول شامل ہیں، اس میں ہمارے صحت کے ادارے شامل ہیں، اس کے علاوہ ہماری ادھر کالج ہے. تو ان سب کے اندر ہم نے الحمدللہ جو ہے نا وہ پینے کے لیے صاف پانی کا انتظام کیا تاکہ ہمارے وہ بچے جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں انہیں کم از کم صاف پینے کے لیے پانی ضرور ملے. اس کے علاوہ ہمارے ادھر ایک پرائمری اسکول ہے. تو سب دوست جانتے ہیں کہ اس کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بڑی مطلب نشو و افتادہ تھی. تو اس میں ہم نے تقریباً الحمدللہ آن دی ریکارڈ تقریباً 30 لاکھ کا کام کروا کے دیا ان کو. اس میں کچھ کمرے، گراؤنڈز، بچوں کے لیے تعلیمی جو اسیسری ہیں وہ ان کو مہیا کی ہیں. تو اس کے علاوہ الحمدللہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس میں ایکسٹرا جو ہے وہ مطلب کہ شائننگ ہے تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس میں 3 بچوں کا نام لینا ضروری سمجھوں گا. ہماری اس وقت 3 بیٹیاں ایسی ہیں منگوال کی، الحمدللہ اس وقت وہ ایک تو BS فزکس کر رہی ہے، اس کو ہم فنانس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہیں وہ الحمدللہ الاسر ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ادا کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک اور بیٹی ہے وہ BS میتھ کر رہی ہے. ریسنٹلی ہم نے اس کو لیپ ٹاپ بھی دیا ہے. تو الحمدللہ یہ 2 بچیاں. اس کے علاوہ ہماری ایک اور بیٹی ہے وہ اس وقت الحمدللہ ماسٹر کے ساتھ ساتھ CSS کی تیاری کر رہی ہے. اس کے لیے بھی الاسر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے لیپ ٹاپ بطور تحفہ دیا گیا تھا. تو ان کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم جہاں دیکھتے ہیں کسی کو فیس کی ضرورت ہے، یونیفارم، بکس وغیرہ، یا اس کو اور کوئی ایسی ایکسیسریز چاہیے تو ہم اس کو مہیا کرتے ہیں. آپ کی انہی باتوں کے دوران مجھے یاد آیا، میرا خیال ہے کہ شاید 1 سال یا اس سے پہلے کی بات ہے، تو میں اکثر جو ہے وہ تصویریں دیکھتا ہوتا تھا. آپ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پر نصابی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تعلیمی تربیت کر رہے ہیں وہاں پر جسمانی تربیت بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے. آپ مقابلے کرواتے رہے ہیں، مارشل آرٹس کے مقابلے کرواتے رہے ہیں، کھیلوں کے مقابلے کرواتے رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے تعلیم کے لیے بتائیے. جی طارق صاحب الحمدللہ چونکہ میں خود ایک اسپورٹس مین رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. تو ابھی جس طرح کا وقت جا رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو نوجوان نسل ہے،
وہ تھوڑا سا میڈیا کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے تھوڑا اپنی ٹریک سے دور ہوتی جا رہی ہے. جی جی تو ہم نے ان کو ان سرگرمیوں سے ہٹا کے تو پازیٹیو سرگرمیوں میں لگانے کے لیے ہم نے ایک سپورٹس کا شعبہ شروع کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم مختلف کھیلوں کے جو ہے نا وہ مقابلے انعقاد کرواتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک جو قومی باکسر ہیں اچھا تو الحمدللہ وہ نیشنل چیمپئن کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے اور اس وقت وہ مقابلے کراچی میں جاری ہیں. ٹھیک ہمارے منگوال کے 2 نوجوان اس وقت ان میں ایک کلیم اللہ نام کے ہمارے باکسر ہیں وہ الحمدللہ ہمارے قومی چیمپئن بھی ہیں. ٹھیک ہو تو اس کے علاوہ ایک اور دوست ہیں وہ بھی ان کا بھی جو انتخاب ہوا ہے. تو اس وقت الحمدللہ ہمارے وہ دونوں بھائی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نیشنل گیم کے لیے. تو اس کے علاوہ بھی کرکٹ کے حوالے سے فٹ بال یا دوسری جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ بچوں کو ہر قسم کی ایسیسری سامان مہیا کرتے ہیں. ان کے لیے گراؤنڈ کی جو جاری ہے تو الحمدللہ یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ بھی اپنی روانی سے جاری ہے اور اللہ اس میں ہمیں استقامت دے. فیوچر میں ہم انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے یہاں سے جو اللہ پائی کے کھلاڑی ہیں انشاءاللہ ان کو نکالیں گے. الاثر واٹر پروجیکٹ یہ بھی آپ کا ایک جو ہے علیحدہ سے پروجیکٹ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں. جی اس وقت طارق صاحب تھرو آؤٹ دی پاکستان جو سب سے زیادہ مسائل ہیں ہمیں پانی کے مسائل ہیں. جی بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پہ تو آپ کو عام استعمال کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا تو پینے کا پانی تو بڑی دور کی بات ہے. جی الحمدللہ جو الاثر واٹر پروجیکٹ ہے ہمارا اس میں ہم نے صرف منگوال کی حد تک جو ہے نا وہ یہ سلسلہ نہیں رکھا. اس کو ہم نے پاکستان لیول تک پھیلایا ہے. جی اس وقت الحمدللہ تھرپارکر کے اندر ہمارے اس وقت 4 عدد جو کنویں ہیں وہ ہم نے کھدوائے ہیں. اس کے علاوہ واٹر ٹیپ ہیں وہ ہم نے لگوائے ہیں. تو منگوال کے اندر بھی اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی کا جو ہے نا وہ مسئلہ درپیش ہے وہ چاہے پینے کا ہے یا استعمال کا ہے تو ہم اس کے لیے الحمدللہ اسی پروجیکٹ کے تحت یہ کام کرواتے ہیں. اس میں نلکا جاتے ہیں یا پینے کا پانی ہے بڑا بور ہے یا پھر اس کو کسی موٹر کی ضرورت ہے پمپ کی ضرورت ہے تو وہ الحمدللہ اسی پروجیکٹ کے تحت یہ الحمدللہ کام جاری ہے. اور ویسے بھی یہ الحمدللہ ایسا کام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند کیا ہے بلکہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے اسے سب سے بہترین صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. تو الحمدللہ ہمارا فوکس ہے کہ جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی اس کی ضرورت ہو تو الحمدللہ ہم ہر طور پہ حاضر ہیں اس کام کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ آپ کا ایک پروگرام فیملی کفالت پروگرام تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کم از کم میں جاننا چاہوں گا اور میں چاہوں گا ہمارے ناظرین بھی جانیں کہ کس طرح الاثر فاؤنڈیشن جو ہے وہ فیملی کفالت پروگرام کو جو ہے وہ چلا رہی ہے اور علاقے کے غریب اور مستحق جو خاندان ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے. جی الحمدللہ یہ الاثر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو یہ پروگرام ہے فیملی کفالت پروجیکٹ اس کے تحت ہم کافی فیملیز ہیں جن کو ہم ماہانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ راشن دے رہے ہیں کہ اس میں ہمارے زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جن کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں یا بیوہ کوئی ایسی عورت ہے جن کی کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو اس میں ہم ان کے لیے الحمدللہ ماہانہ کی بنیاد پہ راشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا انہیں باہر نکلنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے یہ مسائل جو ہے نا ان کے لیے مہیا کرتے ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی آفت آئی سیلاب کی صورت میں اور ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا لیکن آپ کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے کچھ پوسٹیں بھی دیکھی آپ کی کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی دیکھی اسپیشلی سیلاب کے دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی زبانی جو ہے نا وہ بتائیں ناظرین. جی الحمدللہ طارق صاحب
اس جو یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے لاسٹ ٹائم میں پاکستان میں، یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر تھا، جو پانی کی صورت میں آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا. تو ہم نے الحمدللہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، بلکہ بعض دوستوں نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ یار یہ تو بڑا اللہ آپ نے کام کیا ہے. تو اس میں ہمیں جب پتہ چلا کہ ہمارے کچھ علاقے جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں، تو ہم نے انیشل سٹیج پہ وہاں پہ وزٹ کیا اور ان علاقوں کا سروے کیا. سروے کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ بہت ساری چیزوں کا شکار ہیں. یہ آفت کوئی اتنی معمولی نہیں تھی، کیونکہ جب پانی کے ریلے آئے تو وہ ان کا سب کچھ بہا کے لے گئے. یہ نہیں کہ مکان گرے ہیں، ان کے کھانے کی چیزیں، رہنے کا سامان، ان کے پہننے کا جو بھی تھا، ہر قسم کا سامان پانی میں بہہ گیا. تو ان کی جب حالت دیکھی تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ہیں. ان کے مال مویشی ڈوب گئے ہیں، جو بچے ہیں پانی میں بہہ گئے ہیں. تو یہ ناقابل بیان حد تک جو منظر تھا یہ دیکھا ہم لوگوں نے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے مسلسل ان کے لیے یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کی چین چلا دی. میں نے خود ان علاقوں میں وزٹ کیا، 4 دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی میں دوبارہ تیاری کر رہا ہوں اس کے لیے. تو ہم نے اس سلسلے میں تقریباً جو ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، یہ آن دی ریکارڈ ہم نے تقریباً 65 لاکھ روپے کا سامان وہاں تک پہنچایا. اس میں ان لوگوں کے لیے میڈیسن تھی، پکا پکایا کھانا راشن کی صورت میں، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ، بسکٹ وغیرہ، بستر وغیرہ، برتن، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم پہ کہ الاثر ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام بنایا. اچھا، ایک ہی وقت میں اتنے بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ اور اتنے شفاف طریقے سے چلانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ طارق صاحب، حقیقت تو یہی ہے، یہ تو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. بالکل ایسا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ کے علاوہ بھی میرے ساتھ بعض دوست باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ 24 آور جو ہے نا وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کب ٹائم نکالتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ میں طارق صاحب یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے نکلتے ہیں تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ابھی دن کا ٹائم ہے یا شام کا ٹائم ہے. جس جگہ، جس مقام پہ بھی ہمیں کال موصول ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ بن گیا، تو ہم بلا تاخیر پہنچے ہیں اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی داد رسی کی ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے. تو واقعی یہ سوچنے والا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے. انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح مینج کرنا اتنا آسان ہے. تو الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ الاثر فاؤنڈیشن اور غلام سرور صاحب جو ہے وہ یقیناً نہ صرف ضلع میرات بلکہ پورے پنجاب کے لیے ایک مثال ہے، اور دوسرے علاقوں کو، دوسری شخصیات کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور ان جو ہے پروجیکٹس کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے علاقوں کے اندر غریب عوام جو ہیں، غریب بچے جو ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف مہیا کر سکیں، ان کو گھر دے سکیں، ان کو تعلیمی سہولیات جو ہے وہ دے سکیں، پینے کا صاف پانی دے سکیں، روزگار کی سہولت جو ہے وہ دے سکیں، تاکہ یہ ایک سے مل کر جب ایک ہوگا تو پھر یہ 11 بنے گے، اور اسی طرح معاشرہ جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آتی رہے گی. ہمیں جو ایک عادت ہے کہ ہم ہر کام کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا یہ سیاستدان نے کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مثال ہیں غلام سرور صاحب اور الاثر فاؤنڈیشن کہ آپ کسی کا انتظار مت کیجیے اور فلاح کے کاموں کے لیے خود آگے نکلیے، اپنی ٹیم بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس معاشرے کے جو حالات ہیں ان کو چینج کیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس سے پہلے جیو پاکستان ٹی وی جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بہت شکریہ سر. شکریہ سر.